ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمع لك او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا. اس نے ہم سب کو یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا. مزید کرم یہ فرمایا کہ کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی مانو تمہاری مانی جائے گی. تم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اتباع کرو، کائنات کی ہر چیز تمہارے حکم کی اتباع کرے گی. تم اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی. اگر انسان ساری زندگی صحت کی دعا کرتا رہے، کامیابی کی آرزو کرتا رہے، دولت اور شہرت کی تمنا کرتا رہے اور وہ اپنی ہی سناتا رہے، پروردگار کی نہ سنے، تو حدیث شریف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی نہیں سنی جائے گی. اگرچہ مومن کی دعا ضائع نہیں کی جاتی، مگر دنیا میں اس کی تاثیر اسی صورت میں آ سکتی ہے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی سنے، اللہ تبارک و تعالی کی مانے. جب انسان اپنی خواہشات اللہ تبارک و تعالی کے تابع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی خواہشات کی تکمیل فرماتے ہیں، اور وہ جود و سخا کا مالک اپنے خزانے کے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے. کسی عارف نے کیا سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جب انسان اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے نظریات، اپنی خواہشات و لذات، اپنی قوت و طاقت سب کو اللہ تبارک و تعالی کے تابع کر دے گا، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب انسان تمام جاندار، یہ چرند پرند، سمندر کی طوفان برپا کرتی موجیں، بادل کی گرج انسان کے تابع ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی سنو، پھر کائنات کی تمام چیزیں تمہاری سنیں گی. تم اللہ تبارک و تعالی کی مان لو، دنیا کی ہر چیز تمہارا حکم مانے گی. اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے، جب انسان اس کو سوچے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کی خواہشات کو غیب سے پورا فرمائیں گے. اور انسان اس درجے پر پہنچ کر جس چیز کی بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. جو بھی آرزو کرے گا اللہ تعالی اس کی آرزو کو پورا فرمائیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے، شیر پر سوار ہے، اور اس شیر کو جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک انسان ہے جس کے قبضے کے اندر شیر ہے اور شیر اس کی اتباع کر رہا ہے. جب اس انسان نے شیخ سعدی کو متعجب دیکھا تو وہ شیخ سعدی کے پاس آیا اور اس نے یہ عرض کیا کہ سعدی تم تعجب کیوں کرتے ہو، تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، یہ تو صرف شیر ہے. اگر دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے حکم کی اتباع کرنی لگے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان لو. بالفاظ دیگر اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سن لو، کائنات کی ہر چیز تمہاری سننے لگے گی، دنیا کی ہر چیز تمہاری ماننے لگے گی. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، انسان کی ترقی کا راز ہی اسی میں مضمر ہے کہ انسان ایسی قوت اور طاقت کی اتباع کرے
انسان ایسی قوت اور طاقت کی اتباع کرے کہ جس کی تعریف تمام مخلوقات بیان کرتی ہیں، جس کی حمد ذرے ذرہ بیان کرتا ہے، جس کے حکم سے چاند روشن ہوتا ہے، جس کے حکم سے سورج کے اندر چمکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دے تو چاروں تاروں کے اندر چمکنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ تو انسان کو ایسی ذات کی اتباع کرنی چاہیے جو تمام چیزوں کا مالک ہے، تمام چیز اس کے قبضے میں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کرتی ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کی تعریف، اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ الفاظ دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ پھر اس کی سنی جائے گی۔ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کی تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائیں گے۔ اگر انسان کسی غیر مخلوق، غیر جاندار کی طرف چلنے کا اشارہ کر دے گا تو وہ بھی انسان کے حکم سے چلنے لگے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مکہ المعظمہ کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھ کر وعظ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو اپنی اتباع کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو تمہارے تابع کر دے گا، ساری مخلوق تمہارا حکم ماننے لگے گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کر دو گے تو وہ پہاڑ بھی تمہارے حکم سے چلنے لگے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب یہ الفاظ کہے تو جس پہاڑ پر آپ چڑھ کر وعظ فرما رہے تھے وہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے چلنے لگا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ لوگوں، تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سن لو، کائنات کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ یہ تو ایک محض پہاڑ ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا تھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم کسی پہاڑ کی طرف بھی اشارہ کر دو گے وہ بھی تمہارے حکم سے چلنے لگے گا۔ تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے چلنے لگا تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کو منع کیا کہ میں نے تجھ کو چلنے کا حکم نہیں دیا، میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے حکم نہیں دیا، اس کے باوجود پہاڑ چلنے لگا۔ اگر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کو حکم دے دیتے تو یقین جانے وہ اللہ کی قدرت سے دوڑنے لگتا۔ الفاظ دیگر یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنو، پھر کائنات کی ہر چیز تمہاری سنے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی سنتے ہیں، کتنی مانتے ہیں، یہ ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت دور کی شخصیت ہے، ہم اپنے والدین کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر والدین کسی چیز کا حکم دے دیں تو اس کی نافرمانی ہم اپنے اوپر لازم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڈھا اور بڑھیا، ان کو کسی اور کام کے لیے فرصت نہیں، صرف ان کو کام ہے تو مجھ کو ٹوکنے کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم والدین کی نہیں سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کہاں سے سنتے ہیں اور کہاں اس پر عمل کرتے ہیں، اور مخلوقات کی کون سی چیز ہمارے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ناطہ
جوڑا تو انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور جنگل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی لو کو لگا لیا، اللہ تبارک و تعالی کی اتباع کے اندر مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی گٹری سل رہے تھے کہ آپ کے بعد کا بادشاہ آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنے سابق بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ آپ کا مذاق بنانے کے لیے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی، آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور آپ کہاں پر آ گئے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ تیری چند افراد پر، چند انسانوں پر حکومت ہے، تیری چند انسانوں پر حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نامعلوم کتنی مخلوقات پر حکومت عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نامعلوم کتنی مخلوقات پر حکومت عطا فرما رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی وہ سوئی سمندر کے اندر پھینک دی اور بادشاہ وقت سے کہا کہ اپنی فوج کو حکم دے کہ میری سوئی کو تلاش کر کر باہر نکال دے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر سے کوئی سوئی تلاش کر کر نکال لے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی، اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو میری سوئی چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ سمندر کے کنارے پر بہت ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو میری سوئی واپس چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مچھلی وہی سوئی لے کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی۔ اور سننا کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی سننی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ماننی ہے، جو آج ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو بتایا ہے اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔